मुस्लिम नून की रहनुमा भरपूर अंदाज में इस्तकबाल होना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि वो कराची में कराची के लोगों से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ कायदीन, कराची के भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माओं, बच्चों और जमहूरियत के सिपाहियों, शुहदा के वारिसों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ का सलाम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी दावत का, आपकी मेज़बानी का, आपकी शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीडीएम जलसे के बहाने कराची मेरी बहुत साल के बाद आमद हुई और आज जब मैं कराची आई तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी, जब वो हम जलावतनी के दौर में जद्दा सऊदी अरेबिया में होते थे तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई थीं और हमारे साथ खाना खाया था, मेरे साथ बैठी थीं और मेरे साथ उन्होंने एक माँ की तरह, शफीक माँ की तरह 3 घंटे मेरे साथ गुजारे। मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती, मुझे वो आज भी मुलाकात नहीं भूलती। और मेरे कराची के भाई बहनों, जिस तरह से आपने आज एयरपोर्ट से लेके होटल तक, मज़ारे कायद तक अपनी बहन और बेटी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को भी मैं मुखातिब करके कह रही हूं, जिस तरह आपने मेरा आज इस्तकबाल किया, जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। और आज आपने, कराची ने मुझे जिस तरह अपने साथ जोड़ लिया है, ये रफाकत अब इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मैं निभाऊंगी आपके साथ। मुझे आज, वैसे फ्रैंकली, मुझे आज लाहौर की सड़कों के और कराची की सड़कों में कोई फर्क नजर नहीं आया।
اتنی محبت ملی مجھے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. یہ بہت قابل مذمت بات ہے. تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا. دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے. لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو. ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو. اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو. اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو. لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی. تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا. اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے. دیکھنا چاہتے ہو نا؟ یہی خوف، یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا. اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا. 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے. نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی. آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے. کراچی کے لوگوں، اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے. جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے.
وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں، عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں، تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ، ہوتا ہے نا۔ میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہو، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی۔ میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے، اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں، یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں، جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں، جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں، جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پابند رہتے ہیں۔ اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں، وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں، تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی، ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی، 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا۔ اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا؟ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں، وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔
اور بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی, عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے نواز شریف کی, ایک گجرانوالہ کی تقریر سے, اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا, یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا, اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں, پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو, اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی, آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے, نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے, جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو, کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ, جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں, کراچی جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے, قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں, جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں, کیا مسئلہ ہے تمہارا, ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟ آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی؟ پتہ ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن غریب کا درد, بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو؟ اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا. اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں. بھائی بلاول کے
आबाओ अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के आबाओ अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? ये सवाल जो उसने पूछा, जो इल्जाम लगाया, एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसे इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। और जरा बताओ कितने घर बनाए? 50 लाख घर बनाने का वादा था ना कराची वालों, किसको मिला वो घर? मिला? बल्कि 50 लाख घर बनाने का वादा था तो आज जिन पनाहगाहें जो तुमने खोली हैं, शायद वो उन लोगों के लिए खोली है 2 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में आने से पहले, जिनका शायद पहले अपना घर होता होगा। आज वो पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, आज वो पनाहगाहों का खाना खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है, तुमने लोगों से आटा, चीनी, उनके 2 वक्त का खाना छीन लिया है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और ये भी बताओ, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना कराची के बहन भाइयों, एक हाथ खड़ा करें, 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली है? यहां पर मिली है? जरा जोर से बताओ, मिली है नौकरियां? नौकरियां मिलनी तो दूर की बात, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जाती रहीं। ना सिर्फ नौकरी पेशा अफराद बेरोजगार हो गए, बल्कि खानदानों के खानदान बेरोजगार हो गए। खानदानों के खानदान जो हैं, लाखों और करोड़ों में उनका नंबर जाता है। जब आप एक कमाने वाले से नौकरी छीनते हो तो उसके 8-10 घर वाले जो खाने वाले होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। और बताओ, कराची के शहर में तुम्हारे सबसे ज्यादा जाली एमएनएज हैं, क्या कराची के बहन भाइयों एक ईंट भी लगाई है इन एमएनएज ने? लगाई है? क्या कोई सड़क बनाई, कोई शाहराह बनाई, कोई काम किया? कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो, कोई एक कारनामा तो बताओ जो तुमने अंजाम दिया हो। मैं बताऊं तुम्हारे कारनामे, सुनोगे कराची वालों इमरान खान की जाली हुकूमत के कारनामे? बीआरटी है तुम्हारा कारनामा, करप्शन से लथपथ कारनामा, जिसको तुमने 120 अरब में बनाया। 4 मेट्रोज बनी है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, वो 4 की 4 80 अरब में बनी है, ये 120 पहले क्रॉस कर गई है। और 4 साल हो गए हैं, आज जबरदस्ती इफ्तिताह करके चलानी पड़ी तो रोज उन बसों में आग लग जाती है। कहां से लेके आए हो ये बसें जिनमें रोज आग लग जाती है? लाहौर की बसों में तो आग नहीं लगती, मुल्तान की मेट्रो बसों में तो आग नहीं लगती, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी की बसों में तो आग नहीं लगती। बिलियन ट्रीज है तुम्हारा कारनामा, जिसमें अभी पिछले दिनों खबरों में आ रहा था कि एक एक पौधे में तुमने कितनी करप्शन की है। कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा, बदअमनी, औरतों की बेहुरमती, बच्चों के साथ गैंग रेप्स, गुर्बत, ये हैं तुम्हारे कारनामे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी पीछे ले जाना, रुपए को मिट्टी में मिला देना है तुम्हारा कारनामा। 5.7 जो जीडीपी ग्रोथ थी
اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ. معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ. کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ. اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو. یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا. یہ جن کا مزار ہے بابا قوم جو یہاں پر اب بھی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھیں، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے ہیں. ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ. اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے. اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جانتے ہو نا کراچی والوں، فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے. اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لو گے؟ کتنی دیر میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں پہ بند کر لو گے؟ کتنے پروگرام بند کرا دو گے؟ کتنی سپیچز پہ پابندی لگا دو گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹیں گی نا. اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور جب جواب مانگتے ہو تو کہتے ہیں اپوزیشن مودی کی زبان بولتا ہے، نواز شریف مودی کی زبان بولتا ہے. مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم. مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم. کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم. اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم. کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم. کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم. بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم. اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں. پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرے نواز شریف. دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف. دنیا بھر میں برہان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف. مودی اور واجپئی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئیں، ان کو لانے والا نواز شریف. مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں، وہ کروانے والا نواز شریف. فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف. دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف. جے ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف. موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف. دہشت گردوں کے خلاف 2 جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف. ضرب عضب اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف.
सियाचिन में फौजी मोर्चों में जाकर खड़े होने वाला शहीद बीबी भी गई थी। सियाचिन में जब वो वजीर आजम थी, बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ और शहीद बीबी दोनों, जिनके ऊपर आज गद्दारी के फतवे हैं ना, ये दोनों सियाचिन के मोर्चों में फौजियों के साथ खड़े हुए थे जाके, उनका हौसला बढ़ाया था। और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं, फिर कहते हो नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? क्या फौज तहरीके इंसाफ के ठेकेदारों की है? तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की है, पाकिस्तान की फौज यहां बैठे हुए सबकी है, पाकिस्तान की फौज आपकी है। हां, नवाज शरीफ ने यह जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। उसने सिपाहियों, शुहदा, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देने वालों को, जिनकी वर्दियों पे आज खून के धब्बे लगे हुए हैं, उन मां बाप को जिन्होंने अपने बेटे सरहदों पर शहीद कराए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में शहीद कराए हैं, उनको नवाज शरीफ भी सलाम करता है, उनको मरियम नवाज भी सलाम करती है, उनको पीडीएम भी सलाम करता है, उनको कराची के अवाम भी सलाम करते हैं। मगर एक या दो अफराद, याद रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। अगर हम आपको सलूट करते हैं और करेंगे, आप हमारी फौज हो, लेकिन हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहो कि शहीद को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। अगर आप जान के नजराना पेश करने वाले को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। आईन और अपने हल्फ पे चलने वाले सिपाही को, चाहे वो मेजर हो या वो सिपाही हो, या वो कर्नल हो, या वो ब्रिगेडियर हो, या वो मेजर जनरल हो, या वो कोई भी हो, उसको हम सब सलाम करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहो कि अवाम के वोटों को बूटों के नीचे रोंद के आने वालों को हम सलाम करते हैं, तो ये हमसे नहीं होगा। जो हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें गिराता है, साजिशें करता है, आपके वोट की पर्ची को बूटों के नीचे रोंदता है, जो आपके मुंतखब नुमाइंदों को एक इकामा पर और तनख्वाह बेटे से ना लेने पर साजिशें करके वजीर आजम हाउस से बाहर निकालता है, जो अदालतों पर असरअंदाज होता है। अदालतों में जजेस की वीडियोस जो रखी उनको दिखा के कहते हो कि हमारे पसंद का फैसला दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो हमारा हीरो नहीं है। उसको हम नहीं मानते। और नवाज शरीफ क्या कहता है मेरे भाइयों?
نواز شریف کہتا ہے سیاست میں دخل اندازی مت کرو. غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا نواز شریف غلط کہتا ہے کہ سیاست میں دخل اندازی مت کرو؟ وہ کہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منتخب کرنے اور گھر بھیجنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو، جو اللہ تعالیٰ کی نائب ہے اس دھرتی کے اوپر، صرف اس کو یہ اختیار ہے، یہ اختیار اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی تضحیک مت کرو. وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک اقامہ پر گھر مت بھیجو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرو، عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو. جب وہ یہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو تو وہ کہتا ہے کراچی کے عوام کی عزت کرو، سندھ کے عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کی عزت کرو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرو، آپ اپنے حلف کی پاسداری کرو، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ یہی بات تو وہ دیکھو قائد اعظم کا مزار، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قسم کے لوگ اللہ نہ کرے ان پر بھی غداری کے فتوے لگا رہے ہوتے. وہ کہتا ہے میڈیا کو آزاد کرو، وہ کہتا ہے میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو، پیمرا کو حکم نامے جاری نہ کرو، چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا فلاں بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو. پتہ ہے نا کراچی والوں کہ پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے، حق بات کہنے والے نوکریوں، جن کی نوکریاں چلی گئیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی، ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے. کبھی سوچنا بھی نہ. یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا، جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں. اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی. یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے، ایک جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے، کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے، کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے. اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے، تم چلو ذرا ای سی پی، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فارن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں. اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کرداروں کے خلاف کی ہے. اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو. تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے. اور تم جاؤ ذرا ای سی پی، ہم بھی جائیں گے ای سی پی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں کرداروں کو نہیں، فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے، فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے.
آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے. تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے, تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی, ہو گئی. پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے, ہو گئے. پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا, ہو گیا. آخری بات وہ بھول گئے کہنا, تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے. آئندہ نہ بریانی نہ قیمے والے نان, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی تواضع کی جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے ہیں, مفت کھانا. اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے, قوم سے میرا وعدہ ہے, پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, قوم سے میرا وعدہ ہے, آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں, یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا, جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی, اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا. اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو, تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. بولو, جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. اونچا بولو, مجھے آواز آنی چاہیے. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے. کراچی زندہ باد. کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد. پی ڈی ایم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.